خدا کی عزت کی قسم، آج زندگی کا سارا نور، باطن کے سارے اجالے، شعور و عقل، فہم و ادراک، جو کچھ بھی ہمیں دولتیں میسر ہیں یہ حضور کی ولادت کا صدقہ ہے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ حضور کی ولادت کا صدقہ ہے، ورنہ حضور کی آمد سے قبل وحشیوں سے بدتر معاشرہ تھا، انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، انسانیت کی کوئی اپنی زندگی نہیں تھی، ایک دوسرے کے ماتحت ہوا کرتے تھے، غلامی کا دور تھا، جس کا کوئی غلام تھا، غلام جو ہوتا تھا اس کی تو زندگی اجیرن بن جایا کرتی تھی۔ اگر اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے اونٹ کو باندھنا ہے، اگر وہ اونٹ دھوپ میں کھڑا ہے اس نے چھاؤں میں باندھ دیا ہے تو اس کو درے پڑتے تھے، اب تیری اپنی مرضی ہو گئی ہے کہ تو وہ بغیر پوچھے ہی اونٹ کو باندھنے لگ گیا ہے۔ تو انسانیت کی، انسانوں کی کوئی اپنی زندگی نہیں تھی۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات کے اندر قدم رکھا ہے تو غلاموں کو غلامی سے آزادی ملنا شروع ہو گئی، ہر طرف ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی تھیں، جس طرح نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی، یا رسول اللہ تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہ تھا، یہ جہاں جہاں نہ تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، آج ہمیں جو کچھ ملا ہے، ہماری دستاریں سلامت ہیں، ہمیں ماں باپ ملے ہیں، بہن بھائی عزیز و اقارب، جو رشتے ملے ہیں، رشتوں کے اندر احساس ملا ہے، وہ سب کچھ حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے، سب کچھ حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، دنیا کے اندر بھی حضور کی وجہ سے ہمیں پذیر آئی، دنیا کے اندر بھی حضور کام آئے اور قبر کے اندر بھی حضور کام آئیں گے، قبر کے اندر بھی حضور تشریف لے آئیں گے۔ جب سارے رشتہ دار عزیز و اقارب چھوڑ کر چلے جائیں گے، مٹی کے سپرد کر کے چلے جائیں گے، تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام اس وقت اپنے غلام کو سنبھالنے کے لیے آئیں گے، اور جو غلام ہوگا، جو پکا سچا مومن ہوگا، وہ کہے گا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو دنیا کے اندر جو کچھ ملا ہے حضور کی وجہ سے ملا ہے، قبر کے اندر بھی اگر ہمیں پذیرائی ملے گی، اگر ہمیں آزادی ملے گی تو حضور کی وجہ سے ملے گی۔ قبر میں بھی حضور نے کام آنا ہے، حشر کے میدان کے اندر بھی حضور نے کام آنا ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، گناہگار اپنے پسینے میں خود ڈوب رہا ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کرا لوں گا، ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کرا لوں گا۔ تو حشر کے میدان کے اندر بھی حضور کام آئے۔ اعلیٰ حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور نے فرمایا میں اپنے امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کروں۔ تو حشر کے میدان کے اندر بھی حضور کام آئے۔ حشر کے میدان کے اندر جب ماں باپ اپنے بچوں کا نہیں ہوگا، جب بچے اپنے ماں باپ کے نہیں ہوں گے، جب ساری امتیں ہر نبی کے پاس جائیں گی، مگر ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، مگر جب آقا کریم علیہ السلام اس دن بھی، اس حشر کے میدان کے اندر بھی مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اپنے امتیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس میدان کے اندر بھی حضور نے کام آنا ہے۔ حضور نے فرمایا میں پل صراط پر بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، میں میزان پر بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو حشر کے میدان کے اندر بھی حضور نے کام آنا ہے۔ تو سارے میدانوں کے اندر
ہر جگہ پر ہمیں حضور کی وجہ سے پذیرائی ملنی ہے، حضور کی وجہ سے ہمیں عزت ملنی ہے، تو پھر بتاؤ ہر جگہ تو حضور کام آئے مگر ہم نے کہاں کام آنا ہے؟ ہماری جو وفاداری ہے ہم نے کہاں پر وفاداری نبھانی ہے؟ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کر تو دکھاؤ، ساری عزتیں تمہیں دے دیں گے، ساری عزتیں۔ آج مسلمان کس قدر ذلت اٹھا رہے ہیں، ہر طرف رسوائی مل رہی ہے، ہر طرف جو مسلمان ہے وہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اسلام سے کٹ گئے، اسلام کے اسوہ سے، اسلام کے طریقہ سے ہٹ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ سے آپ کو آئیڈیل ہم نے نہیں بنایا۔ آپ سے محبت تو کرتے ہیں مگر عملی میدان کے اندر ہم نہیں اترتے، عملی میدان کے اندر ہمیں اترنا ہوگا۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، مگر اس کو غیروں نے کیسے اپنایا؟ آج فرانس کے اندر جو ان کی خوشبوئیں ہیں، جو ان کے عطر ہیں، وہ سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی خوشبو اتنی مشہور ہے، اس کا ذرا پس منظر دیکھیے، اس کی خوشبو کیوں مشہور ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم سے بدبو آیا کرتی تھی، ان کے جسموں سے بدبو آتی تھی، ان کے کپڑوں سے بدبو آیا کرتی تھی، بڑے بڑے بادشاہوں سے بدبو آیا کرتی تھی، کوئی ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا، تب انہوں نے خوشبو ایجاد کی۔ تو اس وقت جب مسلمان آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر یہ طریقہ سیکھا کہ نہانا بھی چاہیے۔ انہوں نے طریقہ جو سیکھا مسلمانوں سے سیکھا، نہانے کا جو طریقہ تھا وہ مسلمانوں سے سیکھا۔ مگر قربان جائیں آمنہ کے لال پر، آمنہ کے لال حضور نے ہمیں صدیوں قبل بتایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ہر چیز انہوں نے اپنائی، اغیار نے مسلمانوں سے اپنائی، مگر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں تک پہنچے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو اپنی عملی زندگی کے اندر، آپ کے اعمال کو، آپ کے اقوال افعال کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے سے ہم گریز کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری جو پستی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، وہ اسی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ اس در کے ہو جائیں جو وفاداروں کا در ہے۔